تو اسلام کو مٹانے کی کوشش ہر زمانے میں ہوئی، لیکن اسلام مٹتا نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اسلام وہاں داخل ہو کر کے رہے گا۔ قبول کرنے والے عزت سے قبول کر لے، دل سے قبول کر لے، ورنہ مجبوراً ان کو قبول کرنا پڑے گا، چارہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اسلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا تھا، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ احکامات کم و بیش ہوتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ دین دیا گیا تھا تو توحید کے ساتھ دیا گیا تھا۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی الوہیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو دین اسلام کی جڑ ہے۔ اور پھر اللہ نے مکمل دین ہمیں عطا کیا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فطری طور پر جو دین، جو احکام و اسلام دین میں ہے، پسندیدہ عین فطرت کے مطابق، وہ اسلامی احکامات۔ تو ہم کوئی عقیدت میں اسلام کی تعریف نہیں کرتے، یہ اس کائنات کی سچائی ہے۔ اور روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب میں سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ فطرت سے مطابقت رکھنے والے احکامات اگر کسی مذہب میں ہیں تو وہ دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا کیا۔ آج اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی۔ آج ہی ہو رہی ہو ایسا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش ہوتی رہی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا اور کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قرآن کریم مذہب اسلام کی بنیاد ہے، احادیث مبارکہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس کو کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ لوگ در پہ ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے آج ہندوستان کے اندر وقف کا قانون، گھما پھرا کر کے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ اسلام متاثر ہو، مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے نقصان۔ جمعیت علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اعلان ہے کہ اوقاف کا رجسٹریشن آپ کرواؤ امید پورٹل پر۔ جمعیت علماء نے اعلان کیا ہے کہ یہ لڑائی جاری رہے گی، ہم سپریم کورٹ میں حکومت کے بنائے ہوئے اس قانون کے خلاف لڑتے رہیں گے، انصاف کے لیے جد و جہد ہوتی رہے گی، یہ جد و جہد کوشش جاری رہے گی۔ لیکن 5 دسمبر رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے۔ تمام اوقاف، مسجد ہو، مدرسہ ہو، درگاہ ہو، مسافر خانہ ہو، اور بھی جو اس سے متعلق جائیدادیں ہیں، ان کا رجسٹریشن کرانا ضروری ہے۔ اور جو ذمہ داران ہیں، ٹرسٹی حضرات، اگر وہ نہیں کروائیں گے تو 20,000 روپے سے لے کر 1,00,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، 6 مہینے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسلام کو مٹانے کی کوشش ہر زمانے میں ہوئی، لیکن اسلام مٹتا نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔
آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بڑی تعداد حلقہ بگوش اسلام نہ ہوتی ہو، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اسلام وہاں داخل ہو کر کے رہے گا۔ قبول کرنے والے عزت سے قبول کر لے، دل سے قبول کر لے، ورنہ مجبوراً ان کو قبول کرنا پڑے گا، چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ساری دنیا کو گھوم پھر کر کے اسلام پر آنا پڑے گا۔ اور جب تک وہ دین نہیں آئے، وہ دن نہیں آئے گا، وہاں تک دین مٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے بعد پھر زوال شروع ہوگا، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی، اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ تو اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہماری بھی کوشش ہونا چاہیے اسلام کو باقی رکھنے کی اور اسلام کو عام کرنے کی، اس کو پھیلانے کی۔ ہم اگر آج کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرا سکتے تو آپ اپنا عمل پیش کریں۔ دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، دنیا میں اسلام اپنے احکامات کی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کوئی نماز کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیتا، کوئی قرآن کو پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا، کوئی مسلمانوں کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیتا، کوئی روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور حد ہو گئی مسلمانوں کے رہن سہن کو، مسلمانوں کے کھان پان کو دیکھ کے بھی لوگ اسلام قبول کرتے۔ جو لوگ اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہیں، ہمارا یہ عمل لوگوں کو خود دعوت دیتا ہے۔ ہماری اذان بھی دعوت ہے، ہماری نماز بھی دعوت ہے، ہمارا روزہ بھی دعوت ہے، ہمارے زکوٰۃ اور حج عمرے کے احکامات بھی عبادت ہے۔ دنیا دیکھتی ہے، متاثر ہوتی۔ کہیں نماز پڑھنے لگو سفر کے دوران تو ہندو لوگ، دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ ہم کسی کو دکھائیں نہ دکھائیں، لیکن جو دیکھ لیتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ ہماری بات چیت اچھی ہو جائے، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ تو اگر دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے تو ہم اسلام کو باقی رکھنے کی اور عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔